اور سے سن لیں، ممکن ہے اے کاش تیرے دل میں اتر جائے میری بات. سچ اور حق یہی ہے جو میں اب آپ کو بتانے لگا. یہ ساری زمین، یہ سارے آسمان، یہ سارے جہان، یہ ساری کائناتیں، یہ ساری کائناتیں، یہ سارے جہان مل کر بھی اتنے قیمتی نہیں ہو سکتے جتنا قیمتی آپ کا وہ قلب ہے جس قلب میں اللہ کی محبت کے چراغ جلتے ہیں. یہ تمام کائناتیں، سارے جہان مل کے، سارے آسمان مل کر بھی اتنے افضل نہیں ہو سکتے، اتنے قیمتی نہیں ہو سکتے جس قدر افضل وہ قلب ہوتا ہے جس قلب میں اللہ کی محبت کے چراغ جلتے ہیں. آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے چراغ جس قلب میں جلتے ہیں، جس قلب میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بچوں کی محبت کے چراغ جلتے ہیں، جس قلب میں سرکار بادشاہ کی محبت کے چراغ جلتے ہیں، یہ ساری کائناتیں مل کر بھی اس قلب کا مقابلہ نہیں کر سکتی. وہ قلب اتنا افضل ہوتا ہے، وہ قلب اتنا افضل ہوتا ہے. دنیا نہ بسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت مچھر کے کسی پر کے برابر بھی نہیں ہے. تو دنیا بسائے گھوم رہا ہے، تو دنیا بسائے گھوم رہا ہے. صبح اٹھتا ہے ایک نئی پلاننگ کے ساتھ، رات کو آ کے سوتا ہے تو پھر وہی صبح کی پلاننگ، پھر وہی صبح کی پلاننگ. صبح کس کو ٹوپی پہنانی ہے، کس کے ساتھ یہ کام کرنا ہے، کس کی جیب سے جائز ناجائز پیسے نکلوانے، کس سے جھوٹ بول کے، غیبت کر کے، منافقت کر کے اپنے کام نکلوانے. یہی پلاننگ کرتے ہوئے سو جاتا ہے اور یہی پلاننگ لے کے اٹھتا ہے جی. اور وہاں کیا ہے کہ اے حبیب، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے نفس کی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ اپنے نفس کی بتایا کسی نے کہ شرک ہے کیا؟ کسے کہتے ہیں شرک؟ اس کے بعد بھی رہتی ہے سوال کرنے کی گنجائش، سوال کرنے کی جگہ کہ شرک کیا ہے. یہ قرآن کریم کا فرمان ہے، حبیب کہ تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے نفس کی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے. اور وہاں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. یہ پڑھ کے گیا ہے اور باقی سارے وہی کام، باقی سارے وہی کام. تو اس قلب کو یار، اس قلب کو کیا کہا؟ کامیاب وہ ہوگا جو میرے پاس قلب سلیم لے کے آیا. بنا لو قلب سلیم، اسے بنا لو قلب سلیم. اور مل گیا مقدر سے کوئی دمدار مرشد تو پھر سلیم سلیم نہیں رہے گا، منیب بھی بنے گا اور قلب شہید بھی بنے گا. اگر قلب سلیم کے مراتب اتنے بلند ہیں تو پھر قلب منیب کے، پھر قلب شہید کے. اگر علم الیقین کی منزل اتنی بلندی پر ہے کہ علم الیقین کی منزل پر پہنچ کے تو بلندیوں پر فائز ہو جاتا ہے، تو عین الیقین کی منزل کیا ہوگی؟ جب علم الیقین کی منزل کا حال یہ ہے تو عین الیقین کا کیا عالم ہوگا؟ اور پھر حق الیقین کا عالم کیا ہوگا؟ پھر حق الیقین کا عالم کیا ہوگا؟ یہ قلب سلیم، علم الیقین، یہ قلب منیب، عین الیقین، یہ قلب شہید، حق الیقین، حق الیقین. آئے گا کب؟ ملیں گے کب یہ سارے مراتب؟ جب تیرا قلب بھی، جب تیرا قلب بھی اللہ اللہ سے جاری ہوگا. سبحان اللہ. جب تیرا قلب بھی اللہ اللہ سے جاری ہو جائے گا. ورنہ اسی آس اور امید میں، اسی آس اور امید میں زندگی پوری ہو جائے گی، زندگی پوری ہو جائے گی. پھر آخر میں جب سانسیں اکھڑنے لگیں گی، دھڑکنیں رکنے لگیں گی، پھر آخر میں خیال آئے گا، یاد آئے گا
کہ ہاں یہ حدیث قدسی، یہ اللہ پاک کا ذاتی فرمان۔ اب یاد آیا، اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر تو اپنی چاہت کو میری چاہت کے حوالے کر دے تو میں تجھے تیری چاہت عطا کر دوں گا، وہ بھی دے دوں مجھے تیری چاہت۔ سبحان اللہ۔ میں تجھے تیری چاہت عطا کر دوں گا، ورنہ تھکا دوں گا دوڑا دوڑا کر، اور تو نہیں پہنچ سکے گا اپنی چاہت تک۔ وہی ہوگا جو پھر ہوگا وہی میری چاہت۔ جو میری چاہت۔ واہ۔ اور اس سے بھی کوئی آسان ڈیل چاہتے ہو؟ کتنی آسان ڈیل ہے، کتنی آسان کہ اپنی چاہتوں کو میری چاہتوں کے حوالے کر دو، میں تجھے تیری چاہت عطا کر دوں۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ پاک کا ذاتی فرمان، جو ساری کائنات و زمین و آسمانوں کا مالک ہے۔ اس کے حکم کے بغیر ایک سانس نہیں لے سکتا، زیادہ تو اور آنے لگے صوفیہ کی صحبت میں اور اللہ کے ذکر کی محفلوں میں تو خدا کی قسم جہاں تیری سانسیں ختم ہو رہی ہیں اور تجھے پتا ہے کہ اب نزا کا عالم طاری ہوا اور اب نزا کا عالم طاری ہوا اور اب نزا کا عالم طاری، اب میری روح نکلی، اب میری روح نکلی، اب یہ تجھے پتا ہو جائے اس وقت ایک دفعہ اگر تو اللہ کا ذاکر ہے، تیرے قلب میں اللہ کی اور اللہ کے حبیب آخر اسلام کی محبت کے چراغ جلتے ہیں، تو اس وقت ایک مرتبہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دینا، عاجزی کرنا، اسے اس کی کبریائی اور کریمی کا واسطہ دینا۔ اللہ پاک میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، تیرے مالک میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ یہاں میری زندگی کا اختتام ہو، علی میں تجھ سے التجا کرتا ہوں، بچے میرے بہت چھوٹے ہیں، اللہ پاک مجھے تھوڑی سی مہلت اور اللہ پاک تھوڑی سی زندگی اور دے دے، مجھے تھوڑی سی، اگر واقعی تیرے دل میں، تیرے قلب میں، تیرے سینے میں اللہ کی محبت کے، اللہ کے حبیب کی محبت کے چراغ جل رہے تھے تو وجہ نہیں کہ اللہ پاک بڑا مہربان اور نہایت رحم والا کہ تیری التجا کو مسترد کر دے، تیرے گناہوں پر غالب ہے اس کی کریمی، بڑی حسرت سے دیکھتا ہے تمہاری طرف کہ دو مجھے کوئی بہانہ کہ میں تم پر اپنی کرم کی انتہا کر دوں، بہانے ڈھونڈتا ہے، بہانے۔ اتنا مہربان ہوگا، بڑا مہربان اور نہایت رحم والا، اور تم سچا دل لے کے اس کی بارگاہ میں جاؤ اور ہاتھ اٹھاؤ، صرف ہاتھ اٹھاؤ، اس کا نام، اس میں ذات اللہ، اس کا نام اپنی زبان سے لو۔ خدا کی قسم اگر دل میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کا ذکر ہے، اسی لمحے تم پر دقت طاری ہو جائے گی، اسی لمحے تم پر دقت طاری ہو جائے گی، آنکھیں آپ دیدہ، آنسو نکلنے لگیں گے، اور دیکھنا کیا چاہتا ہے وہ، شہید کے خون کا ایک قطرہ اور گناہگار کی آنکھ سے ٹپکا ہوا ایک آنسو، اس کی بارگاہ پاک میں سب سے زیادہ سیکھ لے وہ ادا جو تیری دعا کو التجا بنا دے۔ جب دعا التجا بن کے اس کی بارگاہ میں پہنچتی ہے تو پھر اس کی کریمی کو جوش آتا ہے، پھر وہ دکھاتا ہے کہ میں بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہوں۔ اعتبار نہیں آئے، کیسے اعتبار؟ زندگی تو نفس کی پرستش کرتے گزار دی، ہے کیسے اعتبار؟ اور جو نفس کی اس پرستش کو، اس پوجا اور عبادت کو روکنے کا راستہ تھا وہ صرف ایک تھا، وَلَا ذِكْرُ اللَّهُ اکبر، وَلَا ذِكْرُ اللَّهُ اکبر۔ تو نے سمجھا کہ شاید وہی زبان والا زبان سے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا علی جنوبہم، اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل بھی اللہ کا ذکر کیا۔ کروٹوں کے بل کیا مطلب؟ آدمی سو جاتا ہے، کروٹ لیتا ہے، پھر صبح تک کروٹیں ہی لیتا ہے نا، ماں حکم کیا کہ کروٹوں کے بل بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ انہوں نے کیا سمجھے؟ زبان والا طوطے کو سکھا تجھ سے زیادہ کرے گا، تو کیا کرے گا ذکر؟ سکھا طوطے کو، دیکھ تجھ سے زیادہ اللہ، تو نے بھی زبان سے اللہ کا ذکر کیا، طوطے نے بھی زبان سے اللہ کا ذکر کیا،
نہ اسے کچھ ملا نہ تجھے کچھ ملا، اجر و ثواب تجھے مل گیا، نہیں جی، ثواب اس کے مالک کو مل گیا جس نے اسے سکھایا تھا اللہ کا ذکر، ولایت مل گئی، قربت الہی مل گئی، قربت رسول سے فیضیاب ہو گیا تو۔ کوئی نہیں بھائی، کر لو نا، جتنا چاہو اتنا تفکر کرو، غور و فکر کرو، سارا قرآن پڑھ لو، حافظ بن جاؤ، قاری بن جاؤ، ہمیں صرف ایک وہ وجہ لا کے دکھا دو جو تمہیں دنیا کے ان مصائب سے نکال دے۔ کوئی ایک چیز ایسی لا کے دکھاؤ سوائے اللہ کے ذکر کے جو تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کر دے، آخرت میں بھی کامیاب کر دے۔ کیا ہے فرمان؟ یہی ہے نا، الا من آتی اللہ بقلب سلیم، کامیاب وہ ہوگا جو قلب سلیم لے کے آیا۔ یا قرآن کریم میں بتایا قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ قلب سنوبر جو بالکل سست پڑا ہے، کہ کوئی ہوش حواس نہیں ہے اس کو، وہیں جب ذکر کی ضرب لگی جا کے مرشد کی نظر نے دیکھا اور وہ باہر آیا تو وہ قلب سنوبر، قلب سلیم مانا کیوں کہ اب اس کے دل میں، اس کے قلب میں اللہ کا ذکر آ گیا، اللہ کا ذکر آ گیا، اب ہے یہ قلب سلیم۔ اور اس قلب سلیم پہ ہی تمہیں گارنٹی دے دی، کمٹمنٹ کر دیا۔ کیا چاہتے ہو یار، اور کیا چاہتے ہو؟ یہ اللہ کے ذکر کی محفلیں وہ محفلیں ہیں، ورنہ ہم واضح لفظوں میں کہہ رہے ہیں، واضح لفظوں بتا دو ہمیں کہ یہ ایک راستہ ہے جی، یہاں سے بچ بتا دو۔ نماز کہو گے بھائی نماز پڑھا کرو، ویری گڈ، قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، تب ہے یہ ان نمازیوں کے لیے جو نماز حقیقت سے بے خبر ہے، الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، اور صرف ریاکاری کرتے، ہاں جی، اور صرف اللہ کو پسند ہے ریاکاری، یہی تو کرتے ہو، اور کیا کرتے ہو؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ، کسی کی تضحیق یا تحقیر نہیں ہے، ہم نے قرآن کی بات کی، ہم نے قرآن کی بات کی۔ زبان اقرار کرے، دل تصدیق کرے، جسم عمل کرے، اس قرآن کی دعوت دی ہے، اس نماز کی دعوت دی ہے قرآن کریم نے۔ ہے تیرے پاس یہ نماز؟ کوئی برا نہ مانے، کوئی برا نہ مانے، کوئی برا نہ مانے۔ یہی لمحے جب تمہارا نفس، نفس سے امارہ تمہیں ورگلاتا ہے اور بہکاتا ہے، بکواس کرتا ہے انور شاہ، تو پڑھے جا۔ مجدد صاحب نے فرمایا تھا نا کہ جب تک نہ ملے وہ تو یہی پڑھتے رہو، مجدد صاحب نے فرمایا تھا نا، لیکن کیونکہ بڑی تسلی میں آ گیا، نہیں بس بھئی یہی صحیح ہے، تو اس میں آ گیا نہیں، اس لیے کہا کہ یہی پڑھتے رہو، مگر اس نماز کی تلاش جاری رکھو، اس نماز کی تلاش اگر جاری رکھی تو میں قبول کر لوں گا تیری اس ٹوٹی پھوٹی نماز کو بھی، کیونکہ میں نیتوں کی حال تجھ سے بہتر تیری نیت کو جانتا ہوں، تو خود بھی اپنی نیت کو نہیں جانتا اتنا جتنا میں جانتا ہوں تیری نیت کو۔ ہاں میں نے دیکھا وہاں داڑیاں اور سجدے نہیں دیکھتا، شکل اور عمل نہیں دیکھتا، دل اور نیت دیکھتا۔ جب دیکھا تو اس کے اندر وہ چل رہا تھا، اللہ پاک مجھے وہ نماز عطا کر دے میرے مالک جو تیری بارگاہ پاک میں مقبول ہوتی ہے، مجھے وہ نماز عطا، بس تیری اس ادا پر، تیری اس نیت پر ہی مہربان ہو گیا۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ تجھے بھی وہ نماز حقیقت نصیب ہوگی، پڑ گیا کسی اللہ والے سے، کسی صوفی سے تیرا واسطہ، بھر کے نظر بھر کے دیکھا تیرے قلب کی طرف اور جاری ہو گیا اللہ اللہ سے۔ یہ مقدر کے کھیل ہیں، مقدر کے کھیل ہیں نا بھائی، وہی آئے گا نا جس نے ازل میں اللہ سے وعدہ کر لیا تھا محبت ہے جی، ورنہ نماز تلاوت سب کچھ کرتے ہیں بھائی، منافق بھی کرتے ہیں، یزید کے فوجی بھی کرتے تھے، فارج بھی کرتے تھے، سب کچھ کرتے ہیں نا۔ اللہ پاک کا فرمان کیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور خود کو تفرقوں میں نہ ڈالو، یہ 72 فرقے بنے کہاں، یہ 72 فرقے بنے کہاں سے؟ اسی قرآن کو پڑھ کے جو منع کرتا ہے تفرقوں میں نہ ڈالو، خود کو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اسی کو بار بار پڑھتے ہیں اور بار بار فرقوں
کی بات کرتے ہیں، اس آیت کو پڑھ کے پھر فرقے کی بات، پھر فرقے کی بات۔ کبھی سنا کسی سے؟ میں پوچھا بھائی کون ہے تو اس نے پلٹ کے کہا کہ امت ہوں میں اپنے آقا حضور صلی اسلام امت بریلوی ہوں جی ماشاءاللہ، نہیں جی مسئلہ کے دیوبند الحمدللہ، میں شیعہ ہوں، میں وہابی، میں اہل حدیث ہوں، وسیلہ میں آپ نے کہا الحمدللہ میں امت ہوں، میں نہیں ہم بھی امت ہی ہیں، یہ بھی تو آج کچھ اور کہہ رہے ابھی یہ بھی تو کہا ہے نا بھائی، ابھی کہا، یہ تو میں نے جب کہا تو آپ نے بھی فوراً نہیں میں بھی امت ہوں، سنی ہوں نہ شیعہ ہوں، حارم ہوں نہ ولی، میں امتی تمہارا، تم ہو میرے نبی۔